بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاجات پوری حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کی ابتدا میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ہی جز ہے اور ایمان کا صلہ جنت ہے، فحش گواہی نری بد اخلاقی ہے اور بد اخلاقی دوزخ میں لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہو کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا، اور منافق اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح معمولی سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک پر سے بیٹھ کر اڑ گئی۔ قیامت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ گلے سے لگائیں دوستوں کو اور دور کریں باپ کو تو اس وقت سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا اور اس طرح کی اور نشانیوں کا۔ چار چیزیں منقول ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سردار بنا دیتی ہیں: علم، ادب، سچائی اور امانت۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ اگر وہ ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، تمہیں دیر سے ملے گا پر کمال کا ملے گا۔ یہ دیر وقت کا کھیل نہیں، رب کی حکمت۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ لوگ آپ کی بات کو توجہ، آپ کی حیثیت دیکھ۔ درود پاک میں اللہ پاک نے بہت کمال رکھے ہیں۔ ایک کمال یہ بھی ہے کہ درود پاک اپنے پڑھنے والوں کے والدین کی بھی بخشش کا وسیلہ بنتا ہے، اور درود پاک اپنے پڑھنے والوں کی نسل در نسل کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عارضی زندگی کا دھوکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیتتا۔ الفاظ اور دل۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، یہ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابی کعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے درود اور وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری ساری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ درود شریف پڑھتے جائیں، کرم دیکھتے جائیں، اتنی عنایتیں آسانیاں کہ بیان سے باہر۔ بس سوچتے جائیں تو ہوتا جاتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ الحمدللہ، رب کریم ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور سانسوں سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رشتے کیسے ختم ہوتے ہیں؟
رشتے ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم غصے میں کئی ساری باتیں یاد رکھتے ہیں لیکن پیار میں کئی ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ معاف کرنا سیکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ اپنی عزت نفس تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی، پرائے بھی۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تک دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اسے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ ایک دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں، عزت ایک غلطی میں فنا ہو جاتی ہے، اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی بھی تکبر نہ کریں۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے اب کبھی کچھ نہیں ٹھیک ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، معلومات وہاں بھیج دو، وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اس سے التجا کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اس کے ہو جاؤ اور پھر دیکھو کن فیکون کا نظارہ۔ اللہ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اسے آنکھ نہیں دل کی نظر دیتا ہے، پھر وہ ہر دکھ میں سبق، ہر تخیر میں خیر اور ہر نقصان میں حکمت دیکھنے لگتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ رب انہ کان بی حفیظ، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر مہربان ہے۔ ہم صرف ایک دفعہ جھوٹ بولیں گے تو پچھلے کہی گئی تمام سچی بات پر بھی سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ گفتگو ہی پہچان ہے، شکل سے نہیں، گفتگو سن کر انداز ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو گفتگو کے آداب سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ الجبار، تم تعلق رکھو تو صحیح اللہ سے، وہ الجبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنا جانتا ہے، سب سے زبردست بگڑے کاموں کو بنانے والا اللہ ہے۔ سورۃ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے، ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صبر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک جھوٹ پچھلے تمام سچ کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اس صدی کے لوگوں کو بجلی، نیٹ اور وائی فائی کے جانے کے علاوہ کسی کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ کریم ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دشمنوں سے اپنی پناہ میں رکھ، شیطان کے شر اور وسوسوں سے محفوظ فرما، رزق اور زندگی میں برکت، صحت، تندرستی عطا فرما اور تمام پریشانیوں سے بچا۔ یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ جان بوجھ کر یا انجانے میں سرزد ہوئے سب گناہ معاف فرما دے، ہمارے ہر عمل اپنے حکم کے تابع کر دے، عافیت کی زندگی اور آخرت کی فکر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جو شخص بستر پر لیٹتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ اس کے لیے ایک نوکر سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی 30 آیات پر مشتمل ایک سورۃ ملک ہے جو آدمی کی شفاعت کرے گی، یہ آدمی کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائے۔ اے میرے رب، مجھ پر ایسا شخص مسلط نہ کیجیے گا جس کی دسترس میں رہتے ہوئے مجھے سجدوں میں صبر کے آنسو بہانے پڑیں، مجھ پر وہ شخص مسلط کریے گا جسے پا کر میں شکر کے سجدے ادا کروں۔ کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ کی طرح لاڈ رکھتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، انتظار کرواتے ہیں، ان کا صبر دیکھتے ہیں، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ بھی بناتے ہیں،
فرعون سے بھی بچاتے ہیں، پاکیزہ ساتھی بھی دیتے ہیں، تو کیا لاڈلوں کے حصے میں تکلیفیں نہیں آتی؟ جواب ہے ارے نہیں لڑکی، تکلیفیں تو سب کے حصے میں آتی ہیں، لیکن ان کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جن سے محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ۔ انسان کی پہچان، انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے نکاح یعنی خاوند بیوی کی مثل دو باہم محبت کرنے والے نہیں دیکھے ہوں گے۔ زبان سے کہنا آسان ہے کہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا، مگر اصل امتحان تب ہوتا ہے جب دل بدلے مانگے اور تم خاموش رہ کر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ انسان مرتا نہیں ہے، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے، اور جب وہ صبر کی آیتیں حفظ کر لیتا ہے تو دنیا کہتی ہے تم تو بہت ہی بے حس ہو۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں، نہ باپ کا جنازہ، مگر صبح و شام گالیاں علماء کو دیتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قبر کی پہلی رات، جب سب لوگ تمہیں مٹی میں دفنا کر چلے جائیں گے، جب دنیا کی روشنی سے اندھیرا تمہارا مقدر بن جائے گا، جب آواز دینے والا کوئی نہیں ہوگا، جب اعمال کا حساب شروع ہوگا، تب سمجھ آئے کہ دنیا کی مستیاں، یہ دولت، یہ عیش و عشرت سب دھوکہ تھا۔ اگر آج نیکی کی راہ نہ اپنائی تو کل قبر کی تنہائی بہت بھاری ہوگی۔ نصیحت، قبر کی پہلی رات کی تیاری کرو، کیونکہ وہ دن ضرور آئے گا۔ ہر قسم کے کینسر کا جڑ سے خاتمہ، امرود میں شامل فلووائڈ کمپاؤنڈ کینسر کے خلاف جنگ لڑتا ہے، سے شکست دیتا ہے، گویا کہ مریض کو کینسر سے نجات دلاتا ہے۔ دن 12 بجے 2 امرود، سپہر 4 بجے 2 امرود، 5 ہفتوں تک کھائیں۔ ذہانت جب چلاکی میں بدلنے لگے تو مخلص منافق ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ یقین راستہ تو ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ گزر گئے، فرعون ڈوب گیا، یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ جب انسان تنہا چلنا سیکھ جاتا ہے تب وہ دنیا کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ جب تمہارے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلایا کرو۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ آج کی بات، یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ استغفر اللہ کہنا نہ چھوڑیں۔ جو شخص استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا بنا دیتا ہے اور ہر غم، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ استغفار صرف الفاظ نہیں، یہ دل کا جھکاؤ، زبان کی سچائی اور اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے۔ جب زندگی الجھ جائے تو استغفر اللہ کہنا نہ چھوڑو، یہی کلمہ بند دروازے کھولتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے نہ مل سکتا ہو؟ وہ 7 چیزیں جو ہم نہیں خرید سکتے، دوست اور محبت، امید اور خواب، صحت اور خوشی اور وقت۔ کامیابی ایک رات میں نہیں ملتی، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے برسوں کی کڑی محنت ہوتی ہے۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے، تبھی تو اپنے قریب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ توکل اللہ کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ میرے رب کا وعدہ ہے، جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔
وہ دل جن میں نفرت نہیں ہوتی، اللہ ان کی ہر مشکل خود آسان کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں، رب ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صاف نیتوں والے کبھی تنہا نہیں رہتے، کیونکہ رب ان کا ہمسفر بن جاتا ہے۔ تلخ حقیقت: دنیا صرف ان کی خیریت پوچھتی ہے جن کی مالی حالات ٹھیک ہوں، اور جو تکلیف میں ہوں ان کے تو موبائل نمبر بھی گم ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں نا، جو روز دکھی ہونے کے باوجود رشتے نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ وضو کرتے ہو مگر اسراف کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو مگر بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، روزہ رکھتے ہو مگر غیبت کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھالی میں نہ جمع کرو جس میں سوراخ ہو۔ رشتوں کو اتنا کمزور غلطیاں نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ لوگوں پر مہربانی کرنا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ جس نے رشتہ داری کو جوڑا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جس نے رشتہ داری کو توڑا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ بات وفاؤں کی ہوتی تو کبھی نہ ہارتے، بات نصیب کی تھی کچھ نہ کر سکے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ لیا ہے۔ رشتے کا نام کیا ہے یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ جذبات حقیقی ہوں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکون پانے کے ہوں گے 100 طریقے، مگر سب سے افضل ہے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاؤ، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ یہ مت کہو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کہو اے میرے رب میرے لیے آسانی فرما، کیونکہ قرآن پاک گواہ ہے۔ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا۔ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے بدلے اپنی آخرت بیچ کھائیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں؟ وہی تو ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ اور یقین جانو اللہ کے سوا کوئی مطمئن نہیں کر سکتا۔ شیخ سعدی نے فرمایا، روئے زمین پر اکثریت میں سے ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ حرام جب شروع ہو جائے تو اس سے کسی نعمت کی امید نہ رکھیں جب تک یہ ختم نہ ہو جائے۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے، دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اصل نکتہ یہ ہے آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اس طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلیں تو زلزلے ہی نہ آئیں۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودے کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی: زندگی کو ضروریات کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضروریات فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لے لیتا ہے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ اختیار کر لے۔
اصل کامیابی اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ لا حاصل حسرتوں کے جال ہے یہ دنیا، صدقہ ہمیشہ مال سے ہی نہیں ہوتا، مسکرانا بھی صدقہ، خوبصورت اخلاق بھی صدقہ ہے، اور کسی کی غیر موجودگی میں دعا بھی صدقہ ہے۔ مسکرائیں اور دعا کیجیے اور یہ صدقہ روح کا ہر گھاؤ بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ ڈپریشن کوئی قدرتی بیماری نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی میں ایک گھٹیا لوگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ ہاتھ میں تسبیح پکڑنے کا مقصد نہ دکھلاوا ہوتا ہے، نہ کن کن کے ذکر الہی کرنا، بلکہ یہ زبان کی لگام ہوتی ہے، جسے بھٹکنے دیتی ہے نہ بے راہ چلنے دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے زبان ذکر الہی پر چلتی رہتی ہے۔ انسان اللہ کے ذکر میں ہر وقت رہتا ہے، لہٰذا تسبیح کی عادت بنائیں، چلتے پھرتے ذکر الہی کریں۔ غریب بجلی کا بل دیتا ہے تو گھر کا کرایہ کہاں سے دے؟ اگر کرایہ دیتا ہے تو راشن کہاں سے دے؟ یا اللہ غیبی خزانوں اور سفید پوشوں کی غیبی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ حقیقت یہی ہے، شیطان کی سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ وہ ہمیں نیکی کے بعد نفس کے جال میں پھنساتا ہے، تاکہ ہماری نیکی مٹ جائے اور دل میں غرور یا انتقام جگہ لے لے۔